ایک کا بدلہ 10 اور پھر ان 3 کے بدلے فرمایا جس نے کہ یہ 6 روزے رمضان کے اور پورا مہینہ رمضان کا اور 6 روزے شوال کے رکھے، اللہ اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے 30 پھر اس کے بعد 6 روزے رکھے شوال کے، اللہ نے اسے پورا سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ کان کصیام الدہر ہے، پورا سال روزے رکھنے والا یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب بعض جگہ اس کو علماء کرام اس کو ناجائز کہتے ہیں، مکروہ قرار دیتے ہیں۔ عیسائیوں کو اللہ جل شانہ نے ان کو حکم لازم کیا کہ 30 روزے رکھنے ہیں، اب رکھنے لگ گئے۔ وقت کا بادشاہ آیا، اس نے کہا نہیں 30 روزے نہیں رکھنے، یہ روزے بڑھا دیے جائیں۔ ایک بندہ ان میں بیمار ہو گیا اور منت مان لی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو 7 روزے اور بڑھا دوں گا، 37 ہو گئے، 10 روزے بڑھا دوں گا۔ ایک ان کے اندر شفا یاب ہو گیا تو اسے شکرانے پر 7 روزے اور رکھ لیے، تو کرتے کرتے 47 روزے ہو گئے۔ وقت کا بادشاہ آیا، اس نے کہا 3 ہی تو پیچھے ہے، 3 کا اضافہ پورا کر دو، یعنی 50 روزے ان کے اندر رائج ہو گئے، 50 روزے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے دین شریعت پاک عطا فرمائی اور کسی چیز سے اس چیز کی مشابہت نہیں کرائی۔ آپ علیہ السلام کو 30 روزوں کے رکھنے کا حکم عطا فرمایا رمضان کے مہینے۔ اب وہ چاند 29 کا بھی ہو سکتا ہے، وہ چاند 30 کا بھی ہو سکتا ہے، کبھی 29 کبھی دن، اللہ دن گھٹاتے رہتے ہیں، چاند کو اللہ گھٹاتے ہیں، چاند کو بڑھاتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، قدرت کی تقسیم ہے۔ اب جن علماء اکرام نے اس پر فتویٰ دیا اور وقت کے اماموں نے بھی اس پر فتویٰ دیا کہ جو شوال کے 6 روزے ہیں یہ نہیں رکھنے چاہیے کہ ان روزوں کے رکھنے کی وجہ سے عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، پھر اس پر علماء نے بحث کی، فرمایا عیسائیوں کے ساتھ مشابہت تب ہوگی کہ لگاتار مکمل 30 روزے نہیں، مکمل 40 رکھیں گے، 50 رکھیں گے۔ مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے تہوار کا دن، عید کا دن، خوشی کا دن اللہ نے عطا فرمایا، تو مسلمان 30 روزے رکھنے کے بعد عید کا دن کا روزہ نہیں رکھتے، پھر روزوں کے تعلق اور شوال کے روزوں کا تعلق علیحدہ علیحدہ ہو گیا، تو مسلمان عید کا دن گزارنے کے بعد کھانے پینے کے بعد پھر آگے روزہ رکھتے ہیں، تو اس لیے ان روزوں کا تعلق رمضان کے ساتھ کوئی نہیں، یہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ان عقل کے ناقص عقل والوں کو جنہوں نے اپنی سوچ سے سوچا اور کہہ رہے ہیں یہ قرآن کے حکم کا انکار ہے، قرآن کے حکم کا انکار نہیں ہے، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، فرمایا میرے عزیزو زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ نفل ہے، فرمایا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کے ساتھ صدقہ دو، اور صدقہ روزمرہ زندگی کے اندر دو، زکوٰۃ ہول گزرنے کے بعد۔ یہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل پر ایک جمعہ لے کے آؤں تاکہ پتہ لگے زکوٰۃ کس پر، کتنے پر، کب فرض ہوتی ہے، کتنے مال پر، ہول سال گزرنے کے بعد کتنے مال پہ فرض ہوتی ہے، اس بندے کے پاس کتنا مال ہو، جائیداد میں، مال میں، ذاتی استعمال کے لیے یا بیچنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، کاروبار کے لیے۔ بعض حضرات کا نظریہ جو پیسہ کاروبار کے اندر پھنس گیا، پتہ نہیں وہ پیسہ ملے گا یا نہیں، اس پر بھی علماء اکرام کا قول ہے، فرمایا جو پیسہ آپ کا رننگ کے اندر چل رہا ہے، جو آ رہا ہے جا رہا ہے، مہینہ 1.5-2 مہینے حتیٰ کہ سال تک لگ گیا اور امید ہے یہ بندہ مرے، جب تک مرے گا نہیں دے گا ضرور، مر گیا تو پچھلوں کو وارث کر کے جائے گا، بے شک وہ مال دوسرے کے قبضے میں ہو تب بھی آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے، ضروری ہے، فرض ہے۔ ایک مال کھپ گیا، اب وہ آنا ہی کوئی نہیں، فرمایا اس پر گنجائش ملی، اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ جیسے آپ نے مکان لیا، یہ مکان آپ کے استعمال کیا، دوسرا مکان بھی آپ کی ملکیت ہے، اس پر آپ کا کرایہ آ رہا ہے، جتنی پروفٹ ہوگی، جتنی بچت ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ایک مکان آپ نے سیل کے لیے لیا، گاڑی آپ نے سیل کے لیے لی، گودام آپ نے سیل کے لیے لیا، کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، وہ کاروبار جس میں آپ کو نفع ہوتا ہے اور اس نفع کے اوپر اتنا پیسہ جڑ جاتا ہے جس پیسے سے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، اتنی مالیت کی رقم آپ کے پاس محفوظ
محفوظ ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ ہے میرے بھائی. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر, 100 پہ 2.5 روپے اللہ کے, 1 لاکھ کے اوپر 2,500 اللہ کے, باقی 97.5 آپ کے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی کہ امی جان بتا زکوٰۃ کتنے پہ کتنی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا مسئلہ تیرے لیے بتاؤں یا مسئلہ اپنے لیے بتاؤں؟ کہ اما جان تیرے لیے مسئلہ کیا اور ہمارے لیے مسئلہ کیا؟ کہ تم عام آدمی حضور کی امت ہو, تمہارے لیے 100 کے اوپر 2.5 روپے, 2.5 اللہ کے راستے میں دو, 2.5 اپنے پاس رکھو. اور ہم آل رسول ہیں, ہمارے لیے حکم ہے 2.5 اپنے پاس رکھ کے 97 اللہ کے راستے میں دے دے. بلکہ سارے کا سارا حکم یہ ہے کہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیں, یہ ہمارے لیے حکم ہے. اس طریقے سے صدقہ فطر سے سب نے جان چھڑا لی. جو 8 دن کے بعد گوشت کھاوے وہ بھی 2.25 سیر گندم, اس نے بھی 250 روپیہ دیا. جڑا بڑے گوشت کو یوں ٹھکرا دے, برائلر کو ٹھکرا دے کہ ڈاکٹر نے مینوں منع کیتا اور بڑا گوشت ماشاءاللہ یہ جسم میں بادی پیدا کرتا ہے, میں تو کٹھا ہی 10-12 کلو گوشت لے کے آتا ہوں, اسے اپنے دسترخوان کے مطابق فطرانہ دینا چاہیے. اس کی جان نہیں چھڑے گی کہ تو 2.25 سیر گندم دے دے یا 260 یا 300 روپے. فرمایا صدقہ جو پر ہے 600 روپے ریٹ چلا, 700 روپے ریٹ چلا, یہ تھی فطرانہ. کھجور کا 2100 روپے ریٹ چلا, باداموں کے اوپر دے جتنی گنجائش ہو. یہ تو اپنے انسان اپنی جان کا صدقہ دے رہا ہے, لیکن سب نے 200 روپے کی جان چھڑا لی. کپڑا اپنے لیے 6,000 روپے کا, جوتا ہے پپی کا 5,000 روپے کا, پہنو مزدوروں کی طرح لگنے کا جوتا, پہنو عام طبقے کی طرح کیٹی کا جوڑا, کیوں پہنی چیئرمین کی کاٹن لٹھا, 10,000 روپے کا جوڑا پہنا, اللہ کو 250 روپے پہ ٹرخا دیا. وجہ یہ میرے عزیز ہو, جس چیز کی اہمیت تھی اس چیز پر تو مال جان لگا دیا, اور جس چیز کی اہمیت ہمارے اندر کوئی نہیں میرے عزیز, اس کے بارے میں میں نے کسی سے پوچھنا آپ سوچا ہی نہیں کہ پوچھوں گا میرے اوپر وبال پڑ جائے گا. یہ تو گرا پڑا آدمی تھا غربا مساکین کے لیے, جنہوں نے کبھی سبزی کھا لی, کبھی گوشت کھا لیا, کبھی ترکاری, ان کے لیے تھا. جنہوں نے عید کے دن کپڑے بھی نہیں بنائے, بس سادے لوگ. اور جنہوں نے ماشاءاللہ ٹرو کے جوڑے علیحدہ, مرو کے علیحدہ, دعوت اس کی زیتون کے اندر رکھی, باغ زیتون میں اس نے وہاں اس کی دعوت رکھی, کم سے کم 15,000 روپے کا تیرے سے کھانا ہے. وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے, فطرانہ تو اس کا بھی ادا ہو گیا, لیکن میرے عزیزوں اس نے سال کے ابتدا میں اللہ کو کیا دیا اور پورا سال لینے کے لیے اللہ سے کیا سوچ رہا ہے, یہ بھی تو سوچے. اور صدقہ فطرانہ دینا کسے چاہیے؟ 36 میں سے میرے عزیز ہو 16% نے روزہ رکھا, 20% نے روزہ نہیں رکھا. اور ان کاروباریوں کا, ان دکانداروں کا اللہ ہی حافظ ہے جنہوں نے میرے عزیزو اللہ غنی لاہور سے مال لانے کے چکر میں, ملتان جانے کے چکر میں, فیصل آباد جانے کے چکر میں روزہ چھوڑ دیا. ان لوگوں کا بھی میرے عزیزو دکانداروں کا اللہ حافظ ہے جو کہہ رہے کی کری سارا دن بولنا پہنتا ہے, گاگ بول کے ساڑا دماغ خراب کر دینے, مولوی صاحب روزہ لگ جاندہ ہے. اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ حجت نہیں چلے گی. اللہ فرمائیں گے بتا رزق کا وعدہ میں نے کیا تھا یا گاہکوں سے کیا تھا؟ جب میں نے کیا تھا تو میں نے تجھے کہا تھا کہ 13 گھنٹے میرے لیے بھوکا رہنا. اے بندے, جو 13 گھنٹے میرے لیے بھوکا نہیں رہ سکتا, آج وہ میدان محشر میں میرے سے کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ یہ تو آج تو میرے عزیزوں پردہ ڈال رکھا ہے. آج تو میرے عزیزوں آپ کے اور رب کی نعمتوں کے درمیان جو قیامت کا منظر ہے اس کے درمیان پردہ ڈال رکھا ہے. جس چیز کو دکھا دیا جاتا ہے میرے عزیزوں, اگر رات کے اندھیرے دل کے اجالے میں جائے, آپ کو اپنی گلی کے اندر ایک سوراخ نظر آئے, آپ اچانک اس سوراخ کو دیکھیں, سانپ منہ نکال کے بیٹھا ہے, تو میرے عزیزوں بچوں کو بھی منع کریں گے, رشتہ داروں کو بھی منع کرو, کہیں دیکھ کے جائیں وہاں سانپ ہے, بلا ہے بلا. میں نے سوراخ کے, ہاں میں نے آنکھوں سے دیکھی, خدا پاک کی قسم دنیا کا منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت جہنم کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, آنکھوں سے. حضور نے فرمایا میں دیکھ کے آیا معراج کی رات, اللہ اکبر, اتنا بڑا پتھر ہے, فرشتہ اٹھاتا ہے, ایک بندے کے سر پہ مارتا ہے, سر سارے کا سارا اس کا کچلا جاتا ہے, اللہ اکبر, اس کے ریزے بکھر جاتے ہیں. جتنی دیر میں وہ سر جڑتا ہے فرشتہ پھر وہ پتھر اٹھا کے لاتا ہے,
اور پھر اس کے سر میں مارنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے، یہ کس کو عذاب ہو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ جس خبر کو میں نے دیکھا اس کو دیکھ کر میں نے بندوں کو ڈرا دیا، اور جس خبر کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کے آئے اس خبر سے آپ نے سارے امتیوں کو ڈرا دیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میں نے ایسی قوم کو دیکھا جو ننگے اور تندور کے اندر جلائے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے ایسی قوم کو دیکھا اللہ اکبر جن کو الٹا لٹکا رکھا ہے اور آگ ان کو نیچے سے اوپر کی طرف کھا رہی ہے، پھر جل جاتے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں۔ یہ کون خبریں بتا رہا ہے؟ یہ سارے نبیوں کا سردار بتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایسی قوم کو دیکھا کچھ لوگ کلی سڑی پرانی میتوں کو کھا رہے، حلال کھانا ان کے سامنے رکھا ہوا ہے وہ نہیں کھا رہے۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کا غیبت کرنے والا لوگ آدمی ہے۔ اللہ اکبر، جو غیبت کیا کرتا تھا آج جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا کھانا سامنے رکھا ہوا اللہ اکبر دکھایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اسے پرانی میتوں کا گوشت کھانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا رو دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جبڑوں کے اندر یوں کر کے آگ کی لگام میں ڈال کر ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، ان کے گال پھٹتے پھر آپ آگ کی لگام ڈال دی جاتی ان کو گھسیٹا جاتا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان کو نہیں جانتے، یہ آپ کی امت کے وہ علماء جو منبر کے اوپر بیٹھ کے فساد برپا کرتے تھے، جن کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی ان کے پیچھے ان کی نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ان کی نہیں ہوتی، جن کی کوشش ہوا کرتی ہے یہ مسجد میں آئے تو مسجد کو دھو لو، جن کی کوشش ہوا کرتی ہے یہ مسجد میں آئے مسجد نہ پاک ہو جائے گی، یقین جانو مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرتا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ لوگ مکے جا کے بھی نمازیں نہیں پڑھتے، مدینے بھی جا کے نمازیں نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، مسجد کی کمیٹی 11 آدمیوں کی، مسجد کی کمیٹی میرے عزیزو اللہ اکبر 11 آدمیوں کی، 12 آدمیوں کی، اس کمیٹی کے اندر کوئی صدر ہے کوئی سیکٹری ہے، ان میں سے ایک آدمی ناراض ہو جائے، مسجد کے اندر امام برداشت نہیں۔ مسجد نبوی کا تو صدر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کا سیکٹری بھی کملی والا، وہاں کا خزانچی بھی کملی والا، رب العالمین کی قسم ہے وہاں تو میرا عزیزو مسجد کا میرا عزیزو وارث ہی کملی والا ہے۔ فرمایا میرا نبی جو تیری مسجد میں آ کر 2 رکعت پڑھے گا اسے میں مقبول، اسے میں 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا، اور جس مسجد کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جس کا نام قباء ہے اس مسجد کے اندر 2 نفل پڑھے گا میں پورے عمرے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ میں انفرادی طور پر 2 نفل پڑھوں مجھے 50,000 نمازوں کا، انفرادی طور پر 2 نفل پڑھوں مجھے عمرے کا ثواب ہے۔ نمازی نماز پڑھے 50,000 کا ثواب پہنچائے اور امام وہاں نماز پڑھائے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ خدا کے واسطے خوف کرو خدا کا، کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہو، کیوں امت کو ڈگمگا رہے ہو، کیوں امت کو بہکا رہے ہو، کیوں امت کو ڈرا رہے ہو، ان کی نمازیں کیوں خراب کر رہے ہو؟ لوگ ہوٹلوں میں نماز پڑھتے ہیں کہ ہماری مسجد کے امام نے کہا کہ وہاں کا امام نجدی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس بدبخت امام سے اللہ اسے ہدایت دے، اس کو خدا تیرا بھلا کرے، تو نے ہوٹل کے اندر نمازیں لوگوں کی ضائع کرائی، کبھی تو نے اپنے مسجد کے نمازی سے جس کو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کہ تیری وہاں نماز نہیں ہوتی، کبھی اس نمازی کو کھڑے کر کے پوچھا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہے؟ اگر سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا بھول گیا تیری نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی بھول گیا تیری نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ 4 رکعت کی نماز تھی، التحیات کے اندر بیٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا، آگے تو نے انگلی اٹھا کر رکھ کر اللہم صلی علی محمد پڑھنا شروع کر دیا۔ کہاں تک پڑھتا رہے گا؟ اگر تجھے یاد آ گیا ہو 3 رکعت پڑھنی تھی پھر تو کھڑا ہو گیا، تو نے کہاں تک آگے دعا پڑھی تھی، کہاں تک آگے درود پڑھا تھا کہ تجھے سجدہ صاحب ضروری نہیں، اور کہاں پڑھ کے آگے چلا گیا تھا کہ سجدہ صاحب ضروری ہو گیا؟ ہم نے بتایا کوئی نہیں، آپ نے پوچھا کوئی نہیں، ھذا من فضل ربی پہ سارے چل رہے ہیں۔
درود پڑھتے پڑھتے 2 رکعت پڑھی، تیسری کے اندر بیٹھا ہوا ہے، میرے عزیزو بھول گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ محمد پڑھ لیا، آگے چل گیا، سجدہ صاحب ہو گیا۔ کن مسکینوں کو جن کو احرام باندھنا نہیں آتا، کن مسکینوں کو جن کو یہ نہیں پتا کہ بیت اللہ کا طواف سیدھے اس طرف سے کرنا ہے کہ الٹی طرف سے کرنا ہے، ان کو کہہ رہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیا بگاڑا تھا کہ تم نے 1 لاکھ نمازوں کے ثواب سے محروم کر دیا۔ یہ علماء سو ہیں، شر پھیلانے والے، یہ علماء سو ہیں، علماء سو ہیں جنہوں نے نئی جنریشن کو، عوام الناس کو گمراہ کر دیا ہے۔ کیا یہ منبر کا تقاضا تھا جو اس وقت آپ کا میرا میڈیا مجھے دکھا رہا ہے؟ کیا یہ داڑھی پگڑی والے کی شان تھی جو اس وقت میرے عزیزو کیا چکلے کی رکھیل ہوتی ہے؟ اور کیا میرے عزیزو اللہ اکبر کسی دربار کا سب کی بات نہیں کرتا، گدی نشین ہوتا ہے؟ میں بندہ آپ بندے، ان نوجوانوں کو کون سمجھائے گا جو ساری ساری رات میڈیا کی نظر ہیں؟ یہ کیسا امت کا پیشوا ہے، یہ کیسا آج کے رسول ہے جو عورتوں کو جفیاں ڈال ڈال کے فیض پہنچا رہا ہے۔ کہاں چلا گیا عزیز الرحمان ہزاروی رحمت اللہ علیہ؟ میری بھتیجی کا نکاح ہوا، میں نے کہا حضرت، اور حضرت کی پوتی لگتی تھی رشتے میں، 2 تھی، حضرت اور میرے بھائی کے سسر آپس کے اندر بڑے رشتے گہرے تعلق والے تھے، ختم نبوت کے دونوں اسیر تھے، خود نکاح پڑھانے ہزاروی صاحب۔ میں نے کہا حضرت صاحب بوڑھا آدمی، بچی 21 سال کی، وہ 75 سال کا۔ میں نے کہا ہزاروی صاحب بچی کے سر پر ہاتھ پھیر دے، یوں مجھے گھور کے دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا آپ اتنے بڑے خطیب ہو کے سنت کے خلاف عمل کرا رہے ہو، یہ میرے لیے غیر محرم ہے، اس پر ہاتھ نہیں، میرا ایمان شریعت نہیں اجازت دیتی میں اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیروں، دعا تو دے سکتا ہوں، میں ہاتھ نہیں پھیر سکتا۔ جو باپ بن کے غیر محرم پر کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اور روحانی پیر بلکہ غیر محرم کو سینے کیسے لگا سکتا ہے؟ دین سیکھو، دین غیرت والا، قرآن غیرت والا، سارے نبیوں کا سردار غیرت والا، جبرائیل غیرت والا، اور سب سے بڑا غیرت والا میرا اللہ ہے۔ اگر ہم یہ بات آپ کو سمجھا دیں گے، لوگ کہیں گے جی وابی ہو گئے، یہ کیا وابی؟ آج تک ہم اتنی سخت تقریر نہیں کرتے، لیکن کیا کریں؟ او بھائی یہ میرا گھر ہے، آپ میرا کنبہ ہو، کہاں سے آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، آپ میرا خاندان ہو، میں آپ کو نہیں سنبھالوں گا، آپ روحانی اولاد ہو، میں روحانی باپ ہوں، تعلقات، عمر، یہ ساری اپنی جگہ۔ جب آپ نے زمین سے اٹھا کے مجھے منبر پر بٹھا دیا تو پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ اس منبر کا تقاضا تو یہ تھا، حضرت عمر مصلی پر آئے تھے، منبر پر آئے تھے، حضرت سلیمان فارسی نے بازو کھینچ لیا تھا اور آپ نے کہا تھا اسمعوا واطیعوا، او لوگوں میری بات سنو اور میرا کہا مانو۔ سلیمان فارسی نے کہا تھا لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کہا مانیں گے جب تک یہ نہیں بتائے گا یہ تیرے اوپر نیا جوڑا کہاں سے آیا ہے۔ یہی منبر رسول تھا، یہی مسجد کا نبی کا دروازہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، صحابی رسول نے بازو پکڑ کے کھینچ لیا کہ منبر پہ نہیں جانے دوں گا جب تک یہ نہیں بتائے گا تو نے منبر پر آنے میں دیر کیوں کی ہے۔ آپ کا میرا رشتہ نماز پڑھ کے بھاگ جانا تھا؟ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، کس کو مل گیا، کون پا گیا، کون کھو گیا؟ امیر پا گئے، غریب پا گئے، اپنے پا گئے، فقیر پا گئے، ساری لپ جھولیاں بھر بھر کے رحمتیں سمیٹ کے چلے گئے، لیکن 4 شخص پھر بھی محروم رہ کے چلے گئے، 4 شخص پھر بھی بد نصیب ہو گئے۔ ان 4 شخصوں میں کون ہے؟ والدین کا نافرمان ہے، اسے رمضان کچھ نہیں دے کے گیا، رشتے ناطے توڑنے والا رمضان کچھ نہیں دے کے گیا، شراب پینے والا رمضان اسے کچھ نہیں دے کے گیا، کینہ پرور کو بھی رمضان کچھ نہیں دے کے گیا ہے، خالی بخشش نہیں ہوئی۔ گو کہ یہ حدیث ضعیف ہیں جتنی بھی ہیں کہ عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے، لیکن فضائل کے اندر یہ چلتی ہے میرے عزیزو عذاب قبر، اور بعض علماء کرام نے اس پر بحث کی، بعض علماء نے بحث کی۔
کیا بعض علماء اکرام نے اس پر بحث کی، اگر اللہ رمضان کے مہینے میں قبر والوں کو عذاب نہیں دیتا، ہٹا دیتا ہے، تو کیا رمضان کے بعد پھر عذاب شروع کر دیتا ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں فرض کرو بندہ عبد الحنان کے پاس آئے، آپس کی رنجش ہو، آپس کی چپکلش ہو، اور کوئی کہے یار جاندی کر کوئی بات نہیں، میں کہا چلے یار کوئی بات نہیں، جانے دیا کوئی بات نہیں، معاف کر دیا۔ دوبارہ عبد الحنان بدلہ لے گا، وہ کہے گا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس نے مجمع میں میرے سامنے معاف کیا تھا، مولوی صاحب غلطی کوئی نہیں یار معاف نہ کر دے، اگر معاف کیا تھا تو دوبارہ نہ پکڑتے۔ فرمایا بندہ اپنی بات کا حیا کرتا ہے، وہ تو سارے جہان کا رب ہے، وہ اپنی بات کی لاج کیسے نہیں رکھے گا؟ فرمایا اگر ایک مرتبہ معاف کر دے تو پھر اللہ بھی دوبارہ بندے کو عذاب کی گرفت میں نہیں لے کے آتا ہے۔ یہ بھی میرے مالک کا کرم ہے۔ یہ تو میرے عزیزوں کتابوں کے اندر آیا، فرمایا رمضان کا مہینہ ہو، جمعۃ المبارک کا دن ہو یا جمعے کی رات تدفین کر دیا جائے، خدا اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نسبت ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے مرا، عظمت کی وجہ سے بخشش اللہ کر دے، اس کی مہربانی۔ مدینے میں موت آ گئی، حضور نے تو خود فرمایا تھا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، اور لوگوں دعائیں کیا کرو مدینے میں موت مانگنے کی، جس کی قبر مدینے میں بن گئی میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بن جاؤں گا، اور قیامت کی صبح تک نحن مل جاری، وہ میں محمد کا پڑوسی بن جائے گا۔ حضور کی دعا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک ہولناک بڑی ہیبت والا بڑی عجیب شکل والا فرشتہ دیکھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ دروغہ جہنم ہے۔ فرمایا جب مجھے جنت کی سیر کرائی گئی میں نے بہت حسین فرشتہ دیکھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ رضوان ہے، جنت کا فرشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں جنت کے اندر داخل ہوا، ایک بہت خوبصورت حور، بہت خوبصورت حور، بہت عجیب قسم کی حسن تو اس کی باہوں سے آہوں سے ٹپک رہا تھا۔ وہ جنت کے تالاب کے اوپر بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ اکبر، یہ کسی کی بیٹی نہیں، یہ جنت کی حور ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بات کر لوں؟ کہ کر لو۔ آپ نے فرمایا تجھے اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ تو وضو کرتے کرتے مسکرا کے کہنے لگی تیرے صحابی کے لیے، اور مجھے اللہ نے محمد تیرے عمر بن خطاب کے لیے بنایا ہے۔ یہ جنت کی حور۔ آپ نے دیکھے جنت کے محل۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، روزہ کیا دے کے گیا نوجوانوں؟ آئندہ سال پتہ نہیں آوے نہ آوے، لیکن بڑی بد نصیبی کی بات تھی، چھپ چھپ کے سگریٹ پیے، بڑی بد نصیبی کی بات تھی، چھپ چھپ کے چائے پی۔ مولوی صاحب ساڈا بھی روزہ ہی سے قسم دا، اللہ دی قسم سویرے چاہ دا کا پیتا، شام تک کچھ کھایا نہیں، تو یہ چائے کا کپ تجھے قبر میں ٹکنے نہیں دے گا، یہ چائے کا کپ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دے گا، یہ چائے کا کپ میدان محشر میں حوض کوثر پہ ٹکنے نہیں دے گا۔ اتنے ٹھنڈے روزے، اتنی محبت والے روزے، اللہ اکبر، کیا حضور نے بد دعا نہیں دی تھی رمضان کے روزے پائے پھر بھی جنت حاصل نہ کرے؟ جبرائیل بد دعائیں دیتا جا رہا تھا، سارے نبیوں کا سردار آمین کہتا جا رہا تھا۔ یمامہ کی لڑائی ہوئی، یمامہ کی 12,000 مسلمان کا لشکر، اور مسیلمہ کذاب کا فتنہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، 700 قاری اس میرے 700 قرآن کے حافظ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ 700 سب سے بڑا نقصان، 1200 صحابہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں، بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، طائف کی گلیوں میں، کہیں بھی میرے عزیزو اتنے صحابہ نہیں، 200 150 10 5، لیکن حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا عام تھا کہ 1200 صحابہ شہید جس میں 700 قرآن کے قاری تھے۔ زید بن خطاب کے پاس اس وقت میرے عزیزو مسلمانوں کی طرف سے جھنڈا تھا، زید بن خطاب پر حملہ ہوا، جھنڈا گرا، اللہ اکبر، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار آیا، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزو زمین پہ گر گئے، جھنڈا کسی اور صحابی کے ہاتھ میں آ گیا۔ شام کا وقت ہوا، میرے عزیزو غازی مجاہد مشکیزے پانی کے کندھے پر اٹھائے پانی لیے پھر رہے تھے، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا حضور کی ختم نبوت کے لیے میرے عزیزو لڑ رہے تھے، اللہ وہ ان کے پاس دیکھا گلا کٹا ہوا اور رگیں کٹی ہوئی اور آہستہ آہستہ سانس لے رہے ہیں، اتنی ہوش تھی کہ آنکھیں کھلی پہچان رہے تھے،
اور سمجھداری والی بات کر رہے تھے۔ صحابی کہتے میں ان کے پاس پانی لے کے گیا، انہوں نے کہا پانی بعد میں پیوں گا، پہلے یہ مجھے بتا مسیلمہ کذاب کا فتنے کا کیا بنا؟ کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اللہ کا شکر ہے اسلام فاتح پا گیا، حضور کی ختم نبوت کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا۔ اسی حالت میں کہا الحمدللہ، کا سالم پانی کا گھونٹ پی لے، اللہ اکبر، اپنی تلوار کی نیام کو یوں کر کے آگے کر دیا، فرمایا یہ پانی اس میں ڈال دے، اللہ کی قسم میرا روزہ ہے، اگر افطاری تک زندہ رہا تو پانی پی لوں گا، ورنہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرے لیے جنت کے اندر دسترخوان لگا ہوا ہے۔ اس حالت میں روزہ نہیں چھوڑا، تو شوگر کے ڈر سے روزہ چھوڑے، اور کہ جنت میں دسترخوان حضور کے حوض کوثر پر رکھ دے پانی، یہاں بچ گیا تو پی لوں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، رونے لگ گئے اللہ، اور اپنے آپ کو جو جوڑ جوڑ کے کہہ رہے تھے اللہ حساب نہ لینا، اللہ تجھے پتہ ہے نا، پھر سنائی اللہ میں ساری رات جاگتا رہا صرف تیرے لیے، اللہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند تھے، اللہ میں گرمیوں میں روزے رکھتا تھا تیرے لیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم وصال یار کی محبت میں 8 دن کا روزہ رکھتے، 8 دن کا۔ اب تم یہ نہ کہنا فتویٰ نہ لگانا، افطاری کرتا تھا، سحری کرتا تھا، کیا کرتے ہوں گے؟ پانی پیتے ہوں گے۔ مدینے سے سفر کیا مکے جانے کا، 8 دن کے اندر پہنچے، آپ نے افطاری نہ کیا، یار سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ جب یہ لوگ قیامت کے دن آپ کو مجھے دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام کے کان میں انہوں نے شکایت کر دی، یہ آپ کی سنت کے خلاف کام کرنے والا۔ میرے عزیزوں کتنا بڑا ظلم تھا، آپ نے اپنے بالوں کی طرف دیکھا جو آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا، اللہ اکبر، دھڑ سور، دھڑ چہرہ سور کا بنا تھا، دھڑ سارا انسانوں کا بنا تھا۔ فرمایا میں لرز گیا، گھبرا گیا، میں نے کہا جبرائیل یہ بھی انسانی مخلوق ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی یہ بھی انسانی مخلوق ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے جھوٹے گواہ ہیں جو 2 روپے کے پیچھے جا کر پھنسے ہوئے کو نکال دیا کرتے، نکلے ہوئے کو پھنسا دیا کرتے، یہ آپ کی امت کے جھوٹے گواہ ہیں۔ اللہ نے آج میدان معاشر میں جہنم میں نے یہ سور بنا کے پھینکا، جسم تو انسانوں کا نظر آ رہا ہے لیکن چہرہ سور کا نظر آ رہا ہے۔ جاؤ میری قوم کو جا کے بتلاؤ، جاؤ عدالتوں کے اندر، لیکن کون سی عدالت بھائی جی، کون سی عدالت؟ جس عدالت کے جج انصاف مانگتے پھر رہے ہیں، بتاؤ مجھے وہاں انصاف کیسے ملے گا؟ وہاں تو جج کہہ رہے ہیں ہمیں انصاف دلاؤ، ہمیں انصاف کون دے گا؟ پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے یا اس سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ، کسی نے صرف اس حق میں، اس غم میں نیا جوڑا نہ پہنا ہو کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ نہ کسی کی سیویاں رکی، نہ کسی کے چھوارے رکے، نہ کسی کی عیدی رکی۔ 3 بیٹے میرے عزیزوں حماس کے سربراہوں کے لقمہ جل بل گئے ہو، چلے پتہ نہیں۔ کئیوں کے منہ میں مٹھائیاں آ رہی تھی، کئیوں کے گھروں میں عید کے گفٹ جا رہے تھے، مظلوم مسلمانوں کے گھروں سے جنازے جا رہے تھے اور کہتے تھے او لوگوں تمہیں عید کی مبارکباد دینے والے ہزاروں ہیں، ہمارا جنازے کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اتنے لاوارث، مجال ہے کسی حکمران کی زبان سے فلسطین کی ہمدردی کے بارے میں کوئی جملہ نہیں کر رہا ہو، مسلمان نہیں ہے، کس سے ڈر رہے ہو؟ کس سے ڈر رہے ہو؟ جو خود اللہ اکبر، یہ وہ ظالم قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جن کو 1857 کی جنگ آزادی میں توپوں تلواروں سے نہیں بگایا تھا، اس داڑھی پگڑی کے روب سے بگایا تھا۔ 200 سال تسلط رہا، 200 سال حکمرانی رہی انگریز کی ہندوستان کے اندر، اس کے قدم کو اکھاڑنے والا کون تھا؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، ان کے قدموں کو اکھاڑنے والا کون تھا؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے قدموں کو اکھاڑنے والا کون تھا؟ وہ بالا کوٹی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے قدموں کو اکھاڑنے والا کون تھا؟ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کو قدموں کو اکھاڑنے والا کون تھا؟ حاجی امداد
اللہ مہاجر مکی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قدموں کو اکھاڑنے والا کون تھا؟ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قدموں کو اکھاڑنے والے کون تھے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کی قسم یہ تو پڑا ہوا انہوں نے ہمیں ہمارے سے اپنا میرے عزیز وہ چاٹا ہوا تھوک ہمارے سے چٹوایا ہے۔ مسلمانوں تم تو غیرت مند قوم ہو، تم تو عزت والی قوم ہو، خدا کے واسطے آواز بلند کرو، اللہ کے واسطے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرو، اللہ کے واسطے جو تمہارے پاسپورٹ لینے کے لیے آئے ان سے سوال کرو، تمہیں گلی نالیوں کا احساس ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کا احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اس لیے میں نے تم نے اسمبلی کے اندر بٹھایا تھا؟ او لوگو وقت گزر گیا، سر سے پانی گزر گیا، اب قراردادوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب میدان عمل میں آنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ نکلو میدان کے اندر، ایسی تیسی تمہاری۔ اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمان اس وقت مکے مدینے کی طرف اتنا نہیں دیکھ رہے جتنا پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم اٹھو، تم وہی لوگ ہو۔ حرمین شریفین پر ایرانیوں نے جب قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، افواج پاکستان کے نوجوانوں تم ہی آئے تھے جنہوں نے ایرانیوں سے کہ تسلط سے بیت اللہ کو آزاد کرایا تھا۔ آج بھی ہمیں تمہاری ضرورت ہے، اٹھو آؤ، آج ہماری امداد کے لیے آؤ۔ پوری دنیا کے اندر جہاں بدامنی ہوتی ہے، عمل کا پیغام لینے کے لیے جانے کے لیے پاکستان کی افواج کو بلایا جاتا ہے۔ یہاں کیوں ساخ باختہ ہو گئے؟ یہاں کیوں تمہارے اوزار ڈھیلے ہو گئے؟ جنرل آصف صاحب خدا تیرا بھلا کرے، ہم تو کہتے ہیں اللہ آپ کو اور ترقی کے بیجز لگائے، ہم تو کہتے ہیں آپ کے پاس اقتدار 1 سال نہیں، آپ کے پاس آرمی چیف کا اقتدار 100 سال تک باقی رہے، لیکن خدا کے واسطے جس قرآن کے صدقے آپ کو حافظ کہا میرے عزیز، و جس آل رسول کے صدقے آپ کو سید کہا، آپ ذرا اٹھ جاؤ اور اس وقت اپنے بازو کی طاقت کا استعمال کر کے دکھاؤ۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس میزائل کی، ایٹمی طاقت کی، ٹیکنالوجی کی، اسلحے کی کمی نہیں۔ یہاں بیٹھ کر انشاءاللہ اسرائیل کو تگنی کا ناش نچا سکتے ہیں، پھر دیش کس بات کی؟ آج جامعہ عثمانیہ کے اندر ہم آپ کے دعا کرنے والے خیر خواہ، افواج پاکستان کو اپنی دعاؤں میں لینے والے خیر خواہ، آج ہم کہتے ہیں افواج پاکستان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ افواج پاکستان، افواج پاکستان، فلسطین، انتظار کرا کرا کے تم نے ٹیبل ٹاک کر کر کے پہلے کشمیر ہمارے ہاتھوں سے گوا دیا، تم نے ٹیبل ٹاک کر کر کے تم نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک ٹیک کے اسے اپنا باپ بنا کے پاکستان کی تمام تر املاک کا تم نے سودا کر دیا۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارے لیے پیاز کیوں مہنگا ہوا؟ ہمارے لیے خربوزہ کیوں مہنگا ہوا؟ ہمارے لیے ٹماٹر کیوں مہنگا ہوا؟ عید کے دنوں کے اندر گوشت کیوں مہنگا ہوا؟ کیوں نہیں پکڑا تم نے جا کے؟ یہ سارے ٹاؤن کمیٹی کے اندر بیٹھنے والوں کا پتا تھا 700 روپے کی لسٹ گوشت کی 1200 روپے کلو بکا۔ سارے کمیٹی میں بیٹھنے والوں کو پتا تھا گوشت کا ریٹ چھوٹے کا 1500 روپے 2400 2200 روپے کلو بکا۔ یہ سارے کمیٹی کو کمشنر صاحب تجھے بھی پتا تھا یہ مورے جالی کہاں سے لگی؟ ادرک کا ریٹ 400 روپے ہے، 750 روپے مہر کس نے لگائی؟ 50 روپے 100 روپے کے پیچھے تم نے کتنے غریبوں کے گھروں کی افطاری اور سحری کے دسترخوان اجاڑے؟ تم اللہ کی پکڑ میں آؤ گے؟ تم کیا سمجھ بیٹھے؟ اللہ دے گا انشاءاللہ، عمر بن عبدالعزیز آئے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ دے گا خطاب کا غلام آئے گا، اللہ دے گا معاویہ کا غلام آئے گا، ایک وقت انشاءاللہ وہ آئے گا ضرور۔ ملک پاکستان کو اللہ بہارے دے گا، زکوٰۃ اتنی ہوگی لینے والا امیر تو کیا غریب بھی نظر نہیں آئے گا کوئی انشاءاللہ۔ اب تو جس کا دل چاہتا ہے اللہ سلام بعد میں ہوتا ہے، کشکول پہلے ساری عزت رہ گئی پیچھے۔ سعودیہ کے اندر بھکاری 4300 بھکاری 4300 بھکاری پکڑے سعودی حکومت نے، جس میں 3000 پاکستانی تھے، مر نہیں گئے۔ 3 لاکھ روپیہ دے کے عمرہ کرنے والے وہ سیزن لگا رہے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام نہیں۔
یہ تو بڑے میاں اور چھوٹے میاں کو شرم آنی چاہیے جو کالی ویس کوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں، جاموں اٹھاتے ہیں. یہ تو انہیں شرم آنی چاہیے کہ جا کر کے خدا کی واسطے ہم بغیرت قوم نہیں، ہم غیرت والے ہیں. اللہ اکبر. بتاؤ ہم قرضے لینے نہیں آئے، قرضے دینے کے لیے آئے ہیں. آئے گا اللہ کرے وقت. ہم مخالف نہیں کسی کے کہ تمہارے منہ پر 12 بج جائے ہماری حکومت کو برا کہہ دیا. اللہ کرے تمہارے گلے میں سونے کے ہاتھ ڈلے ماشاء اللہ. لیکن میرے عزیزوں اب 2 نمبری علماء تو اس کو برداشت نہیں کریں گے. شکل مومنات کرتوت کافرہ والا کام نہیں ہونے دیں گے. ہم نے دعائیں تمہارے کی اللہ تمہیں کامیاب کرے. اقتدار کی کرسی پر آنے کے بعد بھی ہم نے دعائیں کی اللہ جیسے کیسے چور دروازے سے بھاگ کر آئے، دوڑ کے آئے، کسی کو کراس کر کے آ گئے، اللہ ان سے کام اچھا لینا. ہماری دعائیں کو ہلکی تھوڑی ہے کہ 5 روپے پہ دعائیں دے دیں گے. انشاءاللہ اگر ہم دعا دینا بھی جانتے ہیں تو بد دعا بھی اسی منہ سے نکل سکتی ہے، لیکن ہم دیں گے نہیں. ہم بے وفا لوگ نہیں ہیں، ہم 2 نمبر لوگ نہیں ہیں، ہم پیٹھ پیچھے چھڑا گھونپنے والے نہیں ہیں. جو بھی بات کریں گے سینہ تان کے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. پیر محل کی انتظامیہ سے عرض کروں خدا کے واسطے غریب کو 2 روٹی کا حصول آسان کرو. مانتے ہو نہیں مانتے؟ اتفاق تو کرو. میں بول رہا آپ تو سن رہے ہو. کیمرہ مجھے دکھا رہا، آپ کو تو نہیں دکھا رہا. کھانے پینے کی اشیاء سستی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کمشنر صاحب آپ کا عہدہ کام آئے گا. یہ ٹاؤن کمیٹی کو صرف یہی آتا ہے ٹرالی آئی سامان چک کے لے گئے، سامان چک کے لے گئے، بس یہی تمہیں دکھانا آتا ہے. پھرو مارکیٹ کے اندر بیس بدل کے پھرو. عمر رضی اللہ عنہ بیس کی رات کو بدل کے پھرتا تھا اور پوچھتا تھا وقت کے حکمران کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. نکل گئے رات کو. ایک بڑھیا دروازے پہ بیٹھی رو رہی ہے. بڑے عرصے بعد واقعہ یاد آیا. ایک بڑھیا دروازے پہ بیٹھی، اماں خیر ہوئے کیوں رونی پئی ہیں؟ انہوں نے کہا جس نے 25 درہم قرضہ دینا اسے نیند کیسے آئے گی؟ اماں کو کہنے لگے عمر کہہ رہے ہاں اماں کو کہا جا رہا ہے تو یہ وقت کی حکمران کو نہیں پتا. انہوں نے کہا قیامت کا دن ہوگا، گریبان پکڑوں گی. قرضہ میرا تھا، گریبان اس کا پکڑوں گی. ہاتھ عمر تھر 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 کانپنے لگ گئے. کہ وقت کے حکمران کو کیا پتا کہ تیرے پہ قرضہ ہے؟ کہنے لگی اگر اسے اپنی رعایا کا پتہ ہی کوئی نہیں تو پھر حکمرانی کا منصب سنبھالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اترے پھر اور کوئی کام کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیز ہو گئے اور جا کر میرے عزیز 25 درہم بھی لے آئے، 25 دینار لے آئے اور اس کے لیے کھانے پینے کا راشن لے آئے. کما اے رکھ اپنا قرضہ اتار، اس راشن سے اپنا گزارا کر، باقی انشاءاللہ آج نہیں تو کل 2-3 مہینے کا راشن تیرے پاس پہنچا دوں گا. انہیں یوں ڈاول اٹھایا اللہ اس ویر کی خیر ہو، اس ترکیز خیر خواہ کی خیر ہو. پھر جھولی پلائی اللہ کاش وقت کا امیر المومنین وہ نہ بنتا یہ بنتا. حضرت عمر کو کہہ رہی ہے. حضرت عمر کیا بولا اماں ایک گل کرا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اماں ایک بات کروں. کا کیا بات ہے؟ کہ میں ایک بات کروں نہاتے نہیں کرے گی؟ کہ نہیں اماں میں سفارش کرنا امیر المومنین نو معاف کر دے. کہنے لگی تو سگا لگنا تو اس کا سگا لگتا ہے. کہ اماں میں سفارش کرتا ہوں اسے معاف کر دے. اتنے میں حضرت علی اور خالد بن ولید غالب رضی اللہ عنہ آگے. ملک شام سے یا عراق سے ایک قافلہ آیا تھا. امیر المومنین کہاں ہے؟ ڈھونڈتے وہیں پہنچ گئے. حضرت عمر منتا کر رہے ہیں اما تینوں اللہ دا واسطہ تیرے پیری پہننا، تیرے ہاتھ جوڑنا، امیر المومنین کو معاف کر دے، امیر المومنین کو معاف کر دے. او کہلا مت پتر نے کیا تو کیتیاں میں تیرے کوئی لگے تے بتا بس اما امیر المومنین کو معاف کر دے. اتنے میں علی خالد بن ولید یا امیر المومنین دور سے نظر پڑی نا امیر المومنین ملک شام عراق سے قافلہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. اما نظر یوں کر کے اٹھائی وہ درہم کی تھیلی گر گئی. ہوئی تو امیر المومنین ہے. او اما پہلے حضرت عمر ہاتھ جو اب میں نے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ تیرا درہ بڑا سخت ہے، پڑ گیا تو چمڑا اڑے گا. حضرت عمر اما میرا درہ اتنا سخت نہیں جتنا اللہ کا درہ سخت ہے. اما تیرا تو چمڑا ادھڑ جائے گا، میرا کچھ نہیں بچے گا. ایسے حکمران تھے خدا پاک کی قسم جو راتوں کو رعایا کی خبرگیری کیا کرتے تھے. اب تو میرے عزیزو انشاءاللہ جو ووٹ لے کے چلا گیا 5 سال کے بعد ہی دوبارہ ووٹ لینے کے لیے، انہیں پہلے کوئی نہیں آنا. قسم بھی دے کے گیا تھا ووٹ دو اللہ کی قسم، نہ میں چہرہ تمہیں دکھاؤں گا نہ تم مجھے دیکھنا، ورنہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا میرے سارے بھائی. اور تم بھی بے شرم ہو.
ایسے لوگوں کے ہاتھوں پھر بک جاتے ہو جب آج عزت اور سودے کو نلام کرتے ہیں. معاف کرنا بڑی بدتمیزی والی بات کہہ گیا لیکن دل جلے ہیں. خدا پاک کی قسم آخری باتوں میں بات لا رہا ہوں, اگر پیر محل کے امیر پوری زکوٰۃ دیتے تو خدا کی قسم کوئی غریب سادے کپڑوں میں عید کی نماز نہ پڑھتا. سارے یکم رمضان کو زکوٰۃ مانگی, ہونے آ گئے ہو, روزے شروع ہو گئے نا ماشاءاللہ, تب یاد آ گیا سی. لے رمضان میں آئے مولوی صاحب پیسہ سارا لایا ہے بعد جانا, جب بعد میں گئے اللہ اکبر بس چاند رات میں انشاءاللہ حساب کریں گے. چاند رات کو گئے, ابو جی تھک گئے آرام کر رہے, صبح گئے تو سیانے دیر کرتی ساری تقسیم کرتی. بندہ پوچھے فرشتوں میں کی, جنات میں کی, جانوروں میں کی, وہ بتا تو صحیح کس گھر کے اندر تقسیم کر کے آیا. کاش میرے پیر محل میں باہر نہیں جاتا, کاش میرے پیر محل کے ہر محلے میں کمیٹی بنے, ہر محلے میں 4 ہیں 5 ہیں 10 ہیں, جتنے بھی امیر ہیں وہاں کے 4 گلیاں لے لیں کہ اس گھر کے اندر کتنے سفید پوش ہیں, اس گھر کے اندر کتنی بے بچیاں بن بے آئی ہیں, اس گھر کے اندر کتنے بچے ہیں جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے. وہ 4 آدمی جامعہ عثمانیہ کو نہیں, وہ 4 آدمی کسی ادارے کو نہیں, وہ 4 یا 10 آدمی اپنی 4 گلیوں کے اندر زکوٰۃ تقسیم کریں. خدا پاک کی قسم پھر میں دیکھتا ہوں خوشحالی کیسے نہیں آئے گی. بنگلہ دیش کے ایک عالم خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیکھ کے فرمایا لوگوں خیال کرو مسجد کے اندر عبدالحنان اعلان کرے گا کہ مسجد کا مینار بنانا ہے, 2.5 کروڑ روپیہ لاگت آئے گی, آج نہیں کل نہیں پرسوں ترسوں مینار بن جائے گا. کاش یہ 2.5 کروڑ روپیہ اگر اس علاقے کے غریبوں پہ خرچ کرتے جو آج زکوٰۃ دینے والے, اگلے سال زکوٰۃ لینے والے, اللہ ان کو اتنا مستقبل کرتا کہ اگلے سال سارے کے سارے زکوٰۃ دینے والے بن جاتے. میرے نبی کا نظام یہی تو تھا, حضرت عمر کا نظام یہی تو تھا, صدیق اکبر کا نظام یہی تو تھا. بیت المال سارا قبضے میں صدیق کے, کوئی پروٹوکول نہیں, سارا قبضے میں. خلیفہ بنا مدینے کے چوک میں کھڑا ہے, خود کہہ رہے الاجیر الاجیر الاجیر, کوئی مزدوری کرا لو مزدور حاضر ہے, کوئی مزدوری کرا لو مزدور حاضر ہے. ایک بدو آیا, اس کی بھیڑ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, انہوں نے کہا ویرے یہاں کیا بات ہے, کہ میری یہ بھیڑ اٹھا کے نا گھر تک پہنچا, کتنے آنے دے گا, کہ 12 آنے, کندھے پہ اٹھائی. حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی, ابو بکر خدا تیرے پہ رحم کرے, تو خود مشقت میں ہمیں بھی آباد والوں کو مشقت میں ڈال جائے گا. عمر اور تار دے بیت المال سے اپنی تنخواہ لے لے. فرمایا نہ عمر, یہ محمد کے غلاموں کا مال ہے, میں اپنی قبر پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا. خلیفہ تو مسلمانوں کا بن گیا لیکن میرے گھر کا خرچہ کون چلائے گا, سارا دن مسلمانوں کے کام کرتا ہوں اور یہ ذمہ داری محنت کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتا ہوں تاکہ قیامت کے دن امت کے پیسوں سے, مسلمانوں کے مال کی وجہ سے ابو بکر کا سر جھکانا, اللہ کے دربار میں سر جھکانا نہ پڑ جائے. مرنے سے پہلے, دنیا سے جانے سے پہلے اپنی بیٹی سے کہا تھا, جب بیٹی بغل میں کفن لے کے آئی تھی, یاد ہے نا بھائی, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آئی, سیدنا صدیق اکبر کی چہرے پہ نہیں بیٹی کے بغل پہ. یہ کیا ہے ابا جی, 2 چادریں ہیں, کس لیے؟ ابا جان ساری زندگی نیا کپڑا نہیں پہنا, میرا جی چاہتا ہے ان 2 چادروں میں آپ کو کفن دوں. اکھا چہنجو آنسو, بیٹی میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے یہ چادریں کسی مدینے کے غریب کو دے دے, کسی یتیم کو دے دے, کسی بیوہ کو دے دے. اے میری بیٹی, مردوں سے مرنے والوں سے زیادہ ضرورت نئے کپڑوں کی زندوں کو ہے. میری بیٹی یتیم کو کپڑے پہنا دیکھوں گا, بیوہ کے سر کے اوپر چادر دیکھوں گا, میرا مرنا آسان ہو جائے گا. اور پھر حضور کے روزے, فرمایا اس روزے والے سے میں نے سنا تھا, فرمایا اللہ اکبر, قبر کپڑوں کی جگہ نہیں, قبر عملوں کی جگہ ہے. اے میری بچی, کسی نے یہ چادر پہن کر یوں ہاتھ اٹھا دیے, کسی یتیم نے یہ کپڑے پہن کے مسکرا کے دکھا دیا, اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر کا قبر کے اندر کام بن جائے گا.
اللہ تعالیٰ میرے عزیزو غلطیاں کوتاہیاں معاف فرماوے، سختیاں اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہماری اگلی پچھلی خطاؤں کو اور جو رمضان المبارک میں اللہ سے رو دھو کے مانگا اللہ قبول فرماوے، اور آئندہ سارے گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل آزاری کسی کی ہوئی ہو معاف کر دو۔ جو آپ آپس کے اندر بیٹھ کے وہاں یہاں یوں ریڈیو پر دکانوں پہ باتیں کرتے ہو، ان ساری چیزوں کی نمائندگی کر کے میں نے اکیلے نے بیان کر دی۔ اللہ کرے بھائی ایک وفد جائے، وفد ہمارے کمشنر صاحب کے پاس جائے کہ آپ پیر محل کے سربراہ ہو، آپ پیر محل کے مائی باپ ہو، آپ اے سی میں نہ بیٹھو اور اے سی والی گاڑی میں نہ آپ نکلو، اور ریٹ کسی کے کہنے پر نہیں، خود معلوم کرو، 10 منٹ کھڑے ہو۔ ہاں اللہ اکبر، ہر ایک گوشت والے کو بھی پتہ ہے، سبزی والے کو بھی پتہ ہے، انتظامیہ دا بندہ ہے جی انہوں اس ریٹ تے دیتا، باقی انہوں حد عامل نہ کھڑا ہو کہ جب تک تیرا پورا گوشت اس ریٹ پہ نہیں بکتا میں بیٹھا ہوں یہاں، میں نے کام کیا کرنا ہے، میں تو عام کی خدمت کے لیے آیا۔ چلے جاؤ سبزی والے کی دکان پر، ہاں ملا پڑا اچھا آدھوں نے چائے پیے، 2 گھنٹے تیرے پاس بیٹھوں گا، پھر میں دیکھتا ہوں پیاز سستے ریٹ پہ کیسے بیچ، پچھو آندے نے پتہ نہیں پچھو کتوں آندے نے، پچھو تو گوئی آندہ ہے، پچھو تو پیاز تے کوئی نہیں آندے میرا عزیزو۔ خدا کے واسطے منڈیوں پر جاؤ، منڈیوں کے اندر جا کے کمشنر صاحب منڈی کتنی دور ہے آپ کے پاس سے، چھوڑ دے ایسی برٹ کو ڈک لو نانا پیاز کے، اللہ کی قسم ہم تو صحابہ کے غلام ہیں، ادرک کے بغیر بھی ہماری ہنڈیاں پک سکتی ہے، لہسن کے بغیر بھی، لیکن ہمیں بھی تو چٹخورے آ گئے نا، ہم بھی تو ماشاءاللہ ممی ڈیڈی بن گئے نا، ہمیں تو برگر شمار میں مزہ آتا ہے، کر دے ہاتھی سڑک کھڑتے مزہ نہیں آتا۔ اب بھی لوگ کہنے غربت ہے، اب بھی لوگ کہنے غریبی ہے، عید کے دن تو میں روٹی والے کی دکان پہ روٹی نہیں ملی، چھولے والے کی دکان پہ چھولے نہیں ملے، نان والے کا موقع گیا، کباب والے کا موقع گیا، ٹکے والے کا موقع، کوئی جن کھا گیا آگے میرے عزیزو۔ یہ صرف اللہ کی ناشکری، صرف اللہ کی ناشکری ہے۔ توبہ کریں، توبہ کروائیں، جس حال میں رکھے تو کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، زور سے یا اللہ تیرا، کوئی کڑوی مسی کھائے پھر بھی کیا کہ یا اللہ تیرا، تو اللہ کیا فرما رہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے لعلکم تتقون، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر بیماری میں سفر میں ان کی گنتی کو پورا کیا، جب روزے گزر گئے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہونے کرنے والے، اللہ کی شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ پہلے روزے دیے تاکہ پرہیزگار بن جاؤ، جب پرہیزگاری مل گئی تو پھر تم اللہ کے شکر کرنے والے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ نے روزے تراویح عطا فرمائی، صدقات خیرات کی، اللہ نے فرائض سے میں فارغ کیا، اللہ میں شکر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی، کشمیری بھائیوں کی، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔